شعبجات سے قبل میں ذرا درس نظامی کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں، ضرور رکھ دیں تاکہ ناظرین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ درس نظامی ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دراصل یہ 12ویں صدی کے ایک عالم تھے، مولانا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کا مرتب کردہ نصاب ہے، جس میں اس وقت 20 کے قریب علوم و فنون پر مشتمل کتابیں شامل نصاب تھی، جس میں حدیث، تفسیر، اصول حدیث، فقہ، صرف و نحو، علم بلاغت، علم ادب، علم فلسفہ، علم کلام اور علم طب وغیرہ شامل تھا۔ ٹھیک۔ بعد میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور حالات کے مطابق اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی، اور کوئی بھی نصاب جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، نصاب میں ہر وقت تبدیلیوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے، بہتر سے بہترین کی طرف جانے کے لیے نصاب میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں جو درس نظامی رائج ہے وہ عصریات اور دینیات پر مشتمل ہے، یعنی 70% دینیات اور 30% عصریات پر مشتمل یہ جو سلسلہ ہے اسے درس نظامی کہا جاتا ہے۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عصریات اور دینیات کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس میں ہمارے پاس جو شعبے ہیں جامعہ بن نوریہ عالمیہ درس نظامی میں، تو 3 شعبے ہیں۔ ایک درس نظامی شعبہ اردو ہے، جس میں یہ 8 سالہ عالم کورس یہ جو ہے اردو میں مکمل پڑھایا جاتا ہے۔ ایک شعبہ درس نظامی عربی ہے، جس میں درس نظامی کا 8 سالہ کورس جو اردو میں پڑھایا جاتا ہے، نصاب وہی ہے، کتابیں وہی ہے، لیکن وہ عربی زبان میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی استاذ بھی عربی میں پڑھاتا ہے اور مکمل بول چال مکمل عربی میں ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو شعبہ ہے وہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا ہے، جس میں اگر کوئی اولا کے لیے، چونکہ ہمارے ہاں جب طالب علم آتا ہے تو اس کے لیے میٹرک شرط ہے، عمر شرط ہے کہ وہ 18 سال سے زیادہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی طالب علم 12 سال کا ہے اور اس نے پرائمری پاس کیا ہے تو اس کے لیے حفاظ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ وہ آتا ہے اور وہ داخلہ لے لیتا ہے، تو وہ پہلے سال میں 6ٹھی کلاس پڑھ لیتا ہے اور مکمل عربی میں ہوتا ہے، اس میں 6ٹھی کلاس بھی اسے پڑھا دی جاتی ہے مکمل، اور مکمل عربی میں جو ہے بول چال کتابیں سب کچھ عربی میں ہوتا ہے، گویا کہ عربی میڈیم ہوتا ہے پہلا سال، اور دوسرا سال جو ہے وہ انگلش میڈیم ہوتا ہے، اور اس میں 8ویں کی کتابیں انہیں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ 9, 10 کر لیتا ہے، اور میٹرک کرنے کے بعد وہ پراپر درس نظامی میں آ جاتا ہے اور اولا میں وہ داخلہ لے لیتا ہے، اولا میں داخلہ لینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 شعبہ جات ہے جو اس وقت شعبہ درس نظامی میں ملکی جامعہ بن نوریہ میں چل رہے ہیں۔ ایک تقسیم تو ہماری عمر کے اعتبار سے ہوتی ہے، چھوٹے بچے الگ ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے بچے الگ ہوتے ہیں۔ دوسری یعنی غیر ملکی اور ملکی بھی الگ الگ رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اگر طالب علم خود چاہے کہ میں ملکی طلباء کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری اردو اچھی ہو جائے ساتھ ساتھ، تو اس کو ہم یہ سہولت بھی دیتے ہیں کہ وہ ملکی طلباء کے ساتھ رہتے ہیں۔ ویسے طالب علم کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو کمرے دکھاتے ہیں جو ان کے لیے الاٹ ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے، کہ دیکھو یہ کمرے ہیں 4، 5، 6، اس میں آپ جس میں جانا چاہتے ہیں ہمیں بتا دیں، وہ جا کے چیک کر لیتے اور پھر آ کے بتا دیتے کہ فلاں کمرے میں جانا چاہتا ہوں، یا وہ میرے ساتھی ہے، یا میں ان کو جانتا ہوں، یا وہاں میں کنفرٹ رہوں گا، تو پھر اسی اعتبار سے ہم اس کو کمرہ الاٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی غیر ملکی الگ رہنا چاہتا ہے تو ایسے کمرے بھی ہوتے ہیں جو صرف غیر ملکی کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کو وہی کمرہ دیا جاتا ہے۔ مطلب اس میں سہل ہے آپ کے لیے، بالکل طالب علم کے لیے بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ آرام سے سہولت سے وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر منزل ایک طالب علم کی الگ ہے اور وہ دوسری منزل میں جانا چاہتا ہے، اس اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے فرق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں دوسری کیٹیگری میں جانا چاہتا ہوں، تو وہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں، وہ سہولت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ ویسے آپ کے پاس کم سے کم کتنی عمر کے بچے آ جاتے ہوں گے ہاسٹل کے لیے؟ یہاں تو 12 سال سے اوپر کے تمام بچے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ آگے جتنی عمر چل رہی ہے والدین کو بلا کر اصل میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ سہولت دے سکتے ہیں گھر پہ تو بچے کو گھر لے جائیں، زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ اس کی جگہ کوئی اور طالب علم داخلہ لے سکے اور رہائش لے سکے، دور دراز سے آیا ہوا ہے، دور دراز سے جو مجبور ہے۔ لیکن اگر وہ کراچی والے بھی مجبور ہو اور روکے کہ ہم اس کو وہ سہولیات نہیں دے پاتے، نہیں پڑے گا گھر میں، اور جو مضبوطی اس کو یہاں مل رہی ہے وہ گھر میں نہیں ملے گی، تو پھر اس کو بھی یہاں رہائش دے دی جاتی ہے۔